نماز میں سورہ فاتحہ امام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ یا ان کے بعد؟ ہم نے بہت پہلے سنا ہے کہ جو شخص میت کے چاروں طرف کندھا دے کر 40 قدم چلے گا تو اس کی 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کی وضاحت فرمائیں۔ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، نماز میں سورہ فاتحہ امام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ یا ان کے بعد؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جو رکعتیں سری ہیں ان میں تو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں میں امام کے آگے ہوں یا پیچھے ہوں یا ان کے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی تیسری رکعت ہے، عشاء کی آخری 2 رکعتیں ہیں۔ چونکہ ان میں قرات سری ہوتی ہے لہذا مقتدی ایک اپنے اندازے کے مطابق پڑھیں گے، انہیں کوئی پتہ نہیں لگ سکتا میں سورہ فاتحہ پڑھنے میں امام کے ساتھ ہوں یا امام سے آگے ہوں یا امام کے پیچھے ہوں۔ جہاں تک معاملہ جہری رکعتوں کا ہے تو ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ امام کی اتباع کرتے ہوئے امام کے ساتھ ہی چلنا چاہیے سورہ فاتحہ پڑھنے میں۔ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ائمہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلی رکعت میں اتنا وقفہ دیتے ہیں، یعنی جتنی ان کو دعائیں یاد ہوتی ہیں صلاح کی وہ ساری پڑھتے ہیں، جبکہ مقتدی بیچارے کو ایک ہی دعا آتی ہے، اللہم باعث بینی، کو پڑھتا ہے۔ تو اب وہ کیا کرے؟ جی ہاں، پھر وہ اپنی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، آمین بھی کہہ دے گا، لیکن جس وقت امام سورہ فاتحہ پڑھے اور آمین کہے تو اس کی آمین پر بھی آمین کہنی ہوگی، اگرچہ آپ نے پہلے آمین کہہ دی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا امر الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم نے بھی آمین کہنی ہے، تو ابتداء اس وقت بھی آپ آمین کہیں گے۔ وتر کی نماز کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کی نماز چونکہ رات کی آخری نماز ہے، اس لیے جو بھائی جو بہنیں رات کو تہجد پڑھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ وتر نہ پڑھیں، رات کو جب اٹھیں تہجد پڑھیں، اس کے بعد وتر پڑھیں۔ لیکن اگر اتفاق ہے عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رات کو آنکھ کھل گئی، اللہ نے توفیق دے دی، تو 2 ہی شکل ہیں، دونوں میں سے کسی کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر 1 رکعت پڑھ لیں، جو سوتے وقت آپ نے وتر پڑھا تھا 1 رکعت یا 3 رکعت، اب آپ نے 1 رکعت پڑھی تو وہ جو طاق تھی اس کو آپ نے جفت کر دیا اور آپ تہجد پڑھتے رہے، آخر میں پھر آپ وتر پڑھ لیں۔ لیکن دوسری شکل یہ عمل بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور دوسرا عمل وہ بھی صحابہ کرام ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو اتفاقی بات ہے کہ رات کو آپ نے وتر پڑھ لیا تھا تو آپ کو رات کی آنکھ کھل گئی ہے تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ وتر بالکل نہ پڑھیں۔ ہم نے بہت پہلے سنا ہے کہ جو شخص میت کے چاروں طرف کندھا دے کر 40 قدم چلے گا تو اس کی 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کی وضاحت فرمائیں۔ علماء احناف جو ہیں، علماء احناف ہمارے دوست ہیں، علماء احناف ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان کے کچھ ایسے کام سامنے آتے ہیں جنہیں سن کر یا دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ بسا اوقات تو یہ کسی قول کی خاطر صحیح سے صحیح ترین حدیث کو چھوڑ دیں گے، اور کبھی کسی عمل کی بنیاد ایک من گھڑت قول پر
جھوٹی روایت پر رکھ لیں گے اس کے اوپر ثواب کا تعین کر لیا جائے گا، جبکہ ثواب کا تعین یا تو قرآن کریم کے ذریعے یا نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے ذریعے ثواب کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کی بنیادی شرط ہے اس کی بنیاد یا قرآن کریم پر ہو یا کسی صحیح حدیث پر ہو۔ اب یہ جو بات بتائی گئی ہے، مجھے کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ملی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اسی طرح دارمی، دارقطنی، جتنی بھی حدیث کی کتابیں میں جانتا ہوں میرے مطالعے میں رہتی ہیں اور میں یہ روایت نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ میں سے جیسے امام مالک نے موطا امام مالک لکھی ہے اس میں بھی یہ روایت نہیں ہے۔ اسی طرح امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام محمد، انہوں نے بھی موطا لکھی ہے، یہ بھی حدیث کتاب ہے موطا امام محمد، اس میں بھی نہیں ہے۔ امام شافعی نے حدیث کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے کتاب الام، اس میں بھی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے حدیث کتاب لکھی ہے المسند، مسند احمد، اس میں بھی نہیں ہے۔ نہ ائمہ سے یہ بات ثابت ہے نہ ہی کسی حدیث میں یہ بات ثابت ہے۔ ہاں ایک فقہ کی کتاب ہے کنز الدقائق، کنز الدقائق کی ایک شرح ہے، اس شرح کا نام ہے بحر الرائے۔ بحر الرائے کے اندر یہ ایک من گھڑت اور جھوٹی روایت لکھی گئی ہے جس کا ذکر ہے کہ جو شخص چاروں طرف قدم کے کندھا دے 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کسی حدیث میں یہ روایت نہیں ہے، یہ من گھڑت ایک قول ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس من گھڑت قول کے اوپر بنیاد بنا کر ایک عقیدہ، ایک ثواب کو تعین کر لینا یہ غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔